لیکن وٹ forgiveness از ناٹ، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. forgiveness کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو ہم اس کو کلیئر سلیٹ دے رہے ہیں، ہم اس کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ اپنے اندر بھی ایکنالج کرتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن میں اس میں اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا چاہ رہی، میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں. دوسرا یہ کہ ناٹ forgetting that something painful happened. ہم کئی دفعہ جو مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں کیسے بھول جاؤں، تو آپ کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے شک اپنے پاس اس میموری کو رکھیں کہ ہاں میری زندگی میں یہ ایک ایسا انسیڈنس ہوا تھا جو بہت پینفل تھا، لیکن میں نے معاف اس لیے کیا کیونکہ مجھے آگے بڑھنا تھا، اور مجھے آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا تھا، مجھے امپاور ہونا تھا، مجھے اسی شخص کے ٹریپ میں نہیں رہنا، مجھے اسی میموری کے اسی لاس کے ٹریپ میں نہیں اپنے آپ کو رکھنا. اس طرح سے آپ اپنے آپ کو نا ایک میسج دیتے ہیں، اور آپ بالکل بھی کسی کے بیہیویئر کو ایکسکیوز نہیں کر رہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ forgiveness بھی ایزی ہوگی اور باؤنڈریز بھی صحیح رہیں گی. آپ دیکھیں کچھ تو ایسے آپ کی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا جو پہلے کیے ہیں، جو معاف نہیں کیے جا رہے، ایک تو آپ اس سے ریلیز کریں گے اپنے آپ کو. لیکن کچھ ہماری زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں جو لگاتار چل رہے ہوتے ہیں. مثلا دیکھیں نا، کوئی ایک شخص آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز ایسے ہوتے ہیں. اب وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا یہ کہ سسرال والے ہیں، خواتین میں یہ بہت ہوتا ہے کہ جی وہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ مس بہیو کر رہے ہیں، یا کئی دفعہ کوئی ساس ہے اس کے ساتھ بہو بہت زیادہ مس بہیو کر رہی ہے، وہ لگاتار کا ریلیشن شپ چل رہا ہے. اب آپ ہر دوسرے دن کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، میں معاف کروں گی. اب معاف کیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ سائیکل تو چل رہا ہے، روز ناشتے پہ وہ بات ہو رہی ہے، کھانے پہ بات ہو رہی ہے. آپ کہتی ہیں میں روز فیصلہ کرتی ہوں میں نے ان کو معاف کرنا ہے، میں روز یہ سوچ کر بیٹھتی ہوں. شوہر کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں. تو آپ اس ریلیشن شپ پہ بھی یہ نہیں کر رہے کہ غلط بات کو سپیس دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ سب مسکنسیپشن ساتھ رکھے ہوئے نا کہ forgiveness مین کہ جی جو مرضی آپ کے ساتھ کرے. پھر ہم ایک دن کہتے ہیں مجھے تو اب ڈپریشن ہو گیا کیونکہ میں نے تو اتنا معاف کیا ہے، شاید مجھے معاف نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم اور کنفیوز ہوتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا ہوا ہے. ہم ایکسکیوز نہیں کر رہے، ناٹ ڈینائنگ اور منیمائزنگ یور ہرٹ. اگر آپ ہرٹ ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں میں 10 آؤٹ آف 10 ہرٹ ہوئی ہوں اس سچویشن میں، میرے لیے اتنا مشکل تھا، 7/10 اسکور تھا، لیکن میں نے اب فیصلہ کیا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. مجھے ہوا ہے ہرٹ، کیونکہ ہمارے تو کہتے ہیں نا چھوڑ دو، کچھ بھی نہ کہو، یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کہنا. ڈز ناٹ مین ریکنسائلنگ ود offender. مثلا کسی نے بچپن میں سیکشلی ابیوز کیا اور اب آپ کے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اس سے ملو، آپ نہیں ملنا چاہتے، آپ نے معاف کر دیا ہے لیکن اب آپ اس سے ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے، تو نہ رکھیں. ایک کرٹیس کا ڈسٹنٹ ریلیشن شپ رکھ لیں، نہ ویلکم کریں ان کو بہت زیادہ اپنے گھر میں. یہ تو علماء بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے اس قسم کے چیلنجز کا سامنا، آپ دیکھیں کئی ماؤں کو میں جانتی ہوں جو اپنی بچیوں کو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ دیکھو نا محرم رشتہ دار ہے، اس سے تو نہیں کٹ سکتے، تم اس کو معاف کر دو، اور وہ اسی طرح آتا ہے، اسی طرح بیٹھتا ہے، اسی طرح رہتا ہے. کتنے کیسز میرے پاس ایسے آتے ہیں جو بچیوں کو اس طرح چپ کرایا جاتا ہے اور وہ اتنی ٹراماٹائزڈ ہوتی ہیں فار لائف، اور ان کو پتہ کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ میری بات کو اکنالج نہیں کیا گیا، اور وہ شخص جو مجھے ابیوز کر رہا تھا اس کو سپیس دے دی گئی. آپ کا کوئی اور ایسا رشتہ دار ہے، آپ کے تعلقات بہت خراب رہے ہیں، تو آپ معاف کر رہی ہیں اس کو، لیکن ضروری تو نہیں کہ آپ ان کے لیے روز کھانے پکانے شروع کر دیں، روز ان کو دعوتوں پہ بلانا شروع کر دیں. آپ سپیس رکھ لیں نا، ایک تھوڑی سی ایک ریزنیبل سپیس رکھ لیں کہ بس میں نے اتنا ریلیشن شپ رکھنا ہے. اور وہی بات ہے اس میں ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ریلیشن شپ میں جتنا کہا ہے کسی کی جس کے لیے ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے ہم بس اتنا کریں، تو ہم اتنی سپیس دے کر ہم اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ مینٹین کرتے رہیں. پھر یہ کہ ڈز ناٹ مین یو گیو اپ یور فیلنگس. آپ نے معاف کر دیا اور آپ کو یاد آ گیا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کی تھی. ہوتا ہی ہے نا، مثلا آپ چائے کا کپ ہی پی رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے،
آپ کوئی اچھا سا کھانا کھا رہے ہیں, آپ نے کوئی چیز بنائی ہے, آپ شاپنگ کے لیے گئے, آپ نے کوئی ڈریس بنایا, ایک دم یاد آ گیا کہ میں نے ایک دفعہ ایک ڈریس بنایا تھا تو وہ فلاں شخص نے مجھے اتنی باتیں سنائی تھی, یا ایک دفعہ میرے سے ایک کپ ٹوٹ گیا تھا تو فلاں شخص نے مجھے اتنا ڈانٹ دیا تھا, یا ٹی وی اسکرین پہ بات ہوئی, یا کسی نے آپ کے سامنے کوئی بات کی اور بہت بڑا کوئی ٹراما تھا کسی کا, تو آپ کو اپنا وہ بڑا ٹراما یاد آ گیا, تو اس وقت بھی آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اپنی فیلنگز کو گیو اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں, اس وقت آپ کو یاد آتا ہے, آپ رو بھی سکتے ہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہاں وہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمیں تو بتایا کیا جا رہا ہے اریز آل یور میموریز. ذکر بھی نہ کرو. ہاں, ذکر بھی نہ کرو, صحیح جگہ پہ ذکر بھی کر دینا چاہیے. So if it's still hurting you, how do we get to decide if he's actually forgiven them or not? اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ ہرٹ کر رہی ہے بات اور آپ نے گروتھ پیرامیٹرز اڈاپٹ کرنے شروع کر دیے ہیں تو یو آر گڈ ٹو گو. یعنی کہ ان جنرل لائف میں آپ اس کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہو رہے. اب نہیں افیکٹ ہو رہے. جو پہلے کا افیکٹ تھا وہ تھا, اور وہ بھی آہستہ آہستہ افیکٹ کم ہوگا نا جب آپ اپنے پر ورک کریں گے. اگر آپ اس کو اسکور کرتے ہیں کہ پہلے میں 10/10 تھی, اب میں 7/10 پہ آ گئی ہوں, ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ نہ آئیڈینٹیفائی کر سکے, لیکن میں اپنے اندر ایک ڈفرنس محسوس کرتی ہوں, تو ٹھیک ہے. اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ جب انسان معاف نہیں کرتا تو اس کے ہیلتھ پرابلمس بہت سارے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے فزیکل ہیلتھ, امیونٹی, بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, یہ سب باتیں, کیونکہ اسٹریس لائے گا نا. معاف نہ کرنا اسٹریس زیادہ لائے گا, ڈپریشن لائے گا, انزائٹی لائے گا, اور آپ کے مسئلے بڑھیں گے. پھر جتنا آپ معاف کرتے ہیں آپ کا اپنا اسٹریس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کے فزیکل سمٹمز وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک بچی کاؤنسلنگ میں آئی تو اس نے مجھ سے پہلی بات یہ کی, اس کا بہت چائلڈہڈ ٹراما ملٹیپل نیچر کا تھا اور بہت برا تھا. اس کے گھر میں بہت ٹاکسک انوائرمنٹ بھی تھا. اس نے پہلی بات مجھے یہ کہی کہ آپ نے نا مجھے یہ نہیں کہنا کہ معاف کر دو. میں نے معاف نہیں کرنا کسی کو بھی, اس لیے کہ میرے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. میرے لیے بہت مشکل تھا, اس لیے کہ اس کے اپنے محرم رشتہ داروں سے تعلقات اچھے نہیں تھے, اور بہت ساری سچویشن سے گزرنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آیا کہ اس میں اس کے محرم رشتہ داروں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ نہیں ریلیشن شپ بنا رہے تھے اور نہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے. اب میں اس بچی کو کیا کہوں؟ ایک طرف میرے سامنے اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اسے سکھانا ہے کہ ماں باپ کی اور رشتہ داروں کی, بہن بھائیوں کی, سب کی عزت کرو, سب کا خیال کرو, اور ساتھ ساتھ مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. میں نے پہلے تو ظاہر ہے اس کو ایموشنلی اسٹیبل کیا بچی کو, اس کے بعد میں نے اس کو سارے جو میں بھی آپ کو پڑھا رہی ہوں, آپ کو جو سکھا رہی ہوں, میں نے اس کو نام لیے بغیر یہ سب کچھ سکھایا کہ معاف کیسے کرے وہ. اور اب الحمدللہ اس کے اندر بہت اسٹیبلٹی آ گئی ہے. آپ کو سلو اینڈ گریجول چل کے کرنا پڑتا ہے یہ کام. جب ہم معاف نہیں کرتے, ہاسٹیلٹی ہمارے اندر زیادہ ہوتی ہے, تو دل کے دورے اور بیماریاں بھی زیادہ ایسے لوگوں کو ہوتی ہیں. ایک زمانے میں کچھ ایکسپرٹ نے یہ کہا تھا کہ نہیں, بیماریوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن اب جب میں نے لائف سٹائل میڈیسن بھی پڑھی تو اس میں کہتے ہیں کہ سٹریس کا بیماریوں کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے, اور بہت سی بیماریاں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. لوگ جو بلیم کرتے ہیں دوسروں کو, ان کی زندگی میں بھی کرونک ڈیزیزز زیادہ ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ مجھے شوگر ہے, ساتھ ہی بتاتی ہیں بچپن میں بھی بہن بھائیوں کا کمپیریزن تھا, مجھے کسی نے ویلیو نہیں دی, پھر شادی ہوئی تو میاں بھی بڑے ڈیفیکلٹ تھے, پھر سسرال والوں کی خدمت کرتے کرتے ہی میری ساری زندگی گزر گئی, اور اس لیے مجھے نا شوگر ہو گئی ہے. جب ان سے کہا جائے کہ فلاں کو معاف کرو, کہتے ہیں میں بالکل نہیں معاف کر سکتی. تو ان کی باڈی میں باقاعدہ یہ اسٹڈیز میں دیکھا گیا کہ بلڈ پریشر میں بھی ان کے اندر چینجز آ جاتی ہیں, مسلز ان کے باڈی کے ٹینس ہو جاتے ہیں, اور ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو ایون پیپل جو جن کے بہت بڑے بڑے لاسز ہیں, ڈیواسٹیٹنگ لاسز ہیں, وہ بھی جب معافی کی طرف جاتے ہیں تو وہ فزیکلی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی ہیلدی ہو جاتے ہیں. اٹ از اے ڈویبل جاب. آپ بس ایک فارمولا اپنے پاس یاد رکھیں, جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی, جس کے بارے میں احادیث آ گئی, اٹس اے ڈویبل جاب. بس ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو ریسورسفل بنانا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم ول پاور پہ اس کام کو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ول پاور تھوڑے عرصے کے بعد فیل ہو جاتی ہے. ہمیں کوئی سکلز نہیں سکھاتا, ہمیں وہ جیسے کہتے ہیں نا ہاؤ والا فارمولا نہیں پتا ہوتا, کیسے کرنا ہے. وائی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, آخرت کے لیے کرنا ہے, قرآن حدیث ہمیں وضاحت سے بتا رہا ہوتا ہے ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے لیے کرنا ہے, لیکن ہمیں وہ نہیں پتا چلتا. معاف کرنا ہے نا, اب اس کا کنیکشن مختلف معاملات کے ساتھ ہے. اب کوئی کسی کے لیے ہے, کوئی کسی کے لیے ہے ضروری. تو میں آپ کو ایک اوور آل پکچر دوں گی. ملٹیپل سچویشنز میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ میرا چیلنج کیا ہے.
اور مجھے کس ایریے کو اپنے ریزالو کرنا ہے. کیونکہ ریزالو کریں گے نا، اندر سے اپنے مسئلے مسائل کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر یہ کام کر سکیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے گریف کو. جس کی زندگی میں دکھ، گریف، پریشانی بہت زیادہ ہوگی، اس کے لیے معاف کرنا بہت مشکل ہوگا اگر اس نے اپنی گریف کو نہیں سمجھا. اب گریف کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ گریف کے سائیکل کو آپ نے سمجھنا ہے. جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی دکھ اور پریشانی ہوتی ہے تو یہ سائیکل ہمارا چلتا ہے گریف کا. اور اس میں پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے ہم شاک میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. دوسرا سٹیج ہمارا ہوتا ہے ہمیں غصہ آ جاتا ہے. اب اس کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. تیسرا سٹیج ہوتا ہے جب ہمیں ڈپریشن فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. چوتھا سٹیج ہوتا ہے جس میں ہم بارگین کرتے ہیں، اپنے آپ سے ڈائلاگ کرتے ہیں. اور پانچواں سٹیج جو ہوتا ہے ایکسپٹنس کا، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ چھٹا بھی بتاتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں ہم میننگ فل لائف کی طرف جاتے ہیں. لیکن یوزلی لوگ پانچویں سٹیج پہ نہیں جاتے. زیادہ تر لوگ جب گریف میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو یہ جو سائیکل ہے نا 1 2 3 4 ان کو دہراتے رہتے ہیں. ایگزٹ لینا نہیں آتا. اچھا کیسے دہراتے ہیں؟ مثلا آپ کوئی بھی سچویشن لے لیں نا. چھوٹی سچویشن یہ ہے کہ جی ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے، وہ تو بہت اس سے آئی ہے کہ میں سسرال کی بھی خدمت کروں گی اور میں گھر میں سب کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے رکھوں گی، بہت اچھی طرح سے ہم مل جل کر رہیں گے. ون فائن ڈے شی گیٹس اپ اور شی اوور ہیئرز ہر مدر ان لا. اس کو آواز آتی ہے کہ اس کی ساس اس کے شوہر کو کچھ کہہ رہی ہیں، اور وہ جملہ ایسا ہے کہ تم اپنی بیوی کو یہ کام کیا کرے، یا ایسے رہے، یا یہ نہ کرے، یا ایسے کرے. تو پہلی بات کیا ہوگی؟ شوق، کہ میں تو ان کی خدمت کر رہی تھی، میں تو ان کا خیال کر رہی تھی، میں تو ان کو روز کھانا بنا رہی ہوں، چاہے میں تو اپنے گھر میں اٹھ کے کوئی کام نہیں کرتی تھی، اور ان کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، اور میں ان کو اپنی ماں کی جگہ دے رہی ہوں، میں تو ان کو امی کہہ رہی ہوں حالانکہ یہ میری امی بھی نہیں ہے، اور یہ میرے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہی. یہ انہوں نے بولا. دوسرا، تھوڑی دیر کے بعد شوق سے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ غصہ. اور غصہ ان پہ سے زیادہ شوہر پہ. میرے شوہر بھی لوئل نہیں ہے مجھ سے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا، انہوں نے بات بھی یہ نہیں کی. اچھا پھر اگلا سٹیج کیا ہوگا؟ ڈپریشن. اب رونا آئے گا، میرے ساتھ زیادتی ہوگی، میری یہاں شادی ہوگی، میں نے کیوں یہاں شادی کی، میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. اس کے بعد بارگیننگ، ڈائلاگ. اچھا شاید نہ میں ان کا زیادہ خیال رکھوں تو شاید وہ ٹھیک ہو جائیں. اسی طرح کئی لڑکیاں کہتی ہیں میں نے ان کے پاؤں بھی دبائے، میں نے ان کے لیے یہ بھی کیا، میں نے باہر جانا بھی چھوڑ دیا، میں نے ان کے خواہشات کے مطابق یہ کرنا شروع کر دیا. یا بارگیننگ میں کئی دفعہ شوہر کے ساتھ تعلقات ایسے آ جاتے ہیں کہ میں نے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں آپ کی امی یہ کیوں کہہ رہی تھیں، اور اس کے بعد اب وہ میاں کا جو رسپانس آیا دوبارہ شوق، یا ایک اور ایپیسوڈ ریپیٹ ہوگی. آپ اس کو ڈیفیکلٹ سچویشن پہ بھی اپنا لیں. سیکشل ابیوز ہوا ہے، چائلڈہڈ سیکشل ابیوز ہے، شوق، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو میرا رشتہ دار تھا، سمجھ نہیں آ رہی. غصہ، اپنے اوپر غصہ، لوگوں پہ غصہ. کئی دفعہ وہی بات ہے بچیاں گھر والوں سے بات کر رہی ہیں، وہ ان کو چپ کرا رہے ہیں، ان پہ غصہ. پھر ڈپریشن. پھر بارگیننگ کیسی ہو جاتی ہے، ہم کچھ ایسے بیہیویئر دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اس بندے کے ساتھ بارگیننگ شروع ہو جاتی ہے، وہ آپ کو ٹافیوں کا، چاکلیٹوں کا لالچ دے دے کے اپنے ساتھ انوالو کرتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں دوبارہ شوق، دوبارہ وہ چیزیں چلتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ بچوں کے آج کل کے فیملیز میں کتنے بڑے بڑے چیلنج ہیں. تو گریف سائیکل، ایکسیپٹنس نہیں آتی. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم میں سے کسی کی زندگی میں کوئی گریف چل رہا ہے تو ہمیں اپنے گریف کاؤنسلنگ کی طرف جانا چاہیے، گریف کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اس کے سٹیجز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ ایکسیپٹنس کی طرف کس طرح جانا ہوتا ہے. ایکسیپٹنس کیا ہوتی ہے کہ میں اپنی گریف کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، لیکن جہاں پر وہ ریپیٹڈ پیٹرن آ رہا ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے وہی بات ہے، اپنے اندر وہ ریسورسز ڈھونڈنے ہیں، وہ اسکلز ڈیولپ کرنے ہیں کہ میں اس سے کوپ کر سکوں. چاہے وہ میرے کوئی اسکلز ہیں، چاہے باؤنڈری سیٹنگ ہے، کمیونیکیشن اسکلز ہیں، کچھ بھی ہے، جو بھی ہے وہ سارا کچھ مجھے سیکھنا ہے. اس لیے دیکھیں جیسے سورہ آل عمران میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم
کہ نہ ہم پریشان ہوں، نہ ہم بہت غم منائیں. ہم جب اپنے پر یہ کیفیت حاوی نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم ہی اوپر اٹھیں گے. اور ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جب بھی ہم کوئی سچویشن سیکھتے ہیں، کسی کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس وقت لگتا ہے بہت آسان کام ہے، بڑی آسانی سے نا ہم ورک شاپس اٹینڈ کر رہے ہیں، بکس پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی. لیکن جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے گھر کے جو مسئلے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر کے جو مسئلے ہوتے ہیں بالکل جلیبی کی طرح ہیں. یا وہ جو دھاگا ہے جس میں ملٹیپل ناٹس ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کون سا سرا پہلے پکڑنا ہے. میں جیسے لوگوں کے ساتھ جب ڈیل کرتی تھی مختلف سچویشنز میں، آپ نے دیکھا ہے کہ میرا زیادہ تر کنٹینٹ تو وہ فری ہوتا ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ لوگ فری سیکھیں اور بڑھیں آگے. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھی جب بھی میں کسی سے ایک زمانے میں جب بات چیت کرتی تھی تو میں کہتی تھی کسی نے مجھے کوئی اپنا مسئلہ بتانا، میں نے کہنا وہ میرے لیکچر موجود ہیں، آپ وہ سنیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وہ کہتے تھے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. میں سوچتی تھی ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہ وہ سرا نہیں پکڑا جاتا. اسی لیے پرسنلائز جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں صرف کوئی بھی ایکسپرٹ آپ کو وہ سرا پکڑنا سکھاتا ہے. مسائل کو آپ نے خود ہی حل کرنا ہوتا ہے، بس آپ کو وہ سرا مل جاتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ ہے. اور جو جتنا زیادہ ایکوپڈ ہوتا ہے وہ اتنی جلدی سرا پکڑ لیتا ہے. جس کو زیادہ چیلنج ہوتا ہے پھر اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. جیسے کچھ لوگ کاؤنسلنگ سیشن کے خلاف بھی ہوتے ہیں نا کہ نہیں ہم خود سب کچھ کریں گے. تو اگر آپ سے سرا نہیں پکڑا جا رہا تو آپ کچھ سیشن لیں اور اپنے آپ کو جمپ سٹارٹ کر لیں. خود سے اگر کر سکتے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ البقرہ کی جو آیات ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ٹیسٹ تو آنے، ہر قسم کے ٹیسٹ آنے، اور بہت سی معاملات میں جب یہ آزمائشیں آئیں گی تو معاف کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. اور اسی لیے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا ہے، ہمیں مقصد حیات پہ جانا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ مسئلہ واقعی اتنا بڑا ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں اس کو مسئلہ بناؤں، یا یہ کہ مجھے اس کے چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کتنی آسانی ہے، صلوات ہیں، رحمت ہے، ہدایت ہے. تو ہمیں پھر وہ بگر پکچر کو بہت زیادہ ہر وقت اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوگا. اور پھر دیکھیں دعائیں بہت زیادہ بتائی گئی ہیں مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. جیسے ابھی ہمارے سامنے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ بہت ساری جو کیفیات ہمارے پر آتی ہیں، کبھی سستی ہے، کبھی کاہلی ہے، کبھی حزن ہے، کبھی بخل ہے، کبھی لوگ ہیں جو ہمارے لیے تنگیاں لے کر آ رہے ہیں. تو ہوگا زندگی میں، کیونکہ اکثر اوقات اسپیشلی میں دیکھتی ہوں کہ ہم نے نا اپنے بچوں کو بہت پروٹیکٹیو رکھا ہوتا ہے نا، یا بچوں کے اوپر ہوتا بھی یہ کہ جب وہ ینگ ہوتے ہیں تو ان کا ایکسپوجر اتنا نہیں ہوتا، ان کو لائف کے چیلنجز کا نہیں اندازہ ہوتا. تو جب بھی ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ ریئل ورلڈ میں جاتی ہے، ایون لڑکا جاب شروع کرتا ہے اور ریئل ورلڈ میں آتا ہے، یا فار دیٹ میٹر کوئی لڑکی بھی آج کل تو لڑکیاں بھی پروفیشنلی ساؤنڈ ہوتی ہیں، جاتی ہیں، ان کو نا سچویشنز کو نہیں ہینڈل کرنا آتا، وہ انہی میں اسٹک ہوتی ہیں، انہی میں پریشانیاں ان کی جب شروع ہوتی ہیں. فارگیونیس کے بارے میں، معاف کرنے کے بارے میں ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے؟ پاسٹ کو نہیں بدلا جا سکتا، جو ہو گیا پاسٹ میں ہو گیا، بار بار اس کو دہرانے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. فارگیونیس سمجھیں آپ بریک لے رہے ہیں، وہ جو آپ نے اپنے آپ کو اندر ٹارچر رکھا ہوا ہے نا اپنے لیے، اس سے آپ اپنے آپ کو نکال رہے ہیں. یو مے تھنک دیٹ بائی فارگیونگ یو آر سم ہاؤ لیٹنگ دا ادر پرسن گیٹ اوے ود دیئر ایکشنز. آپ کو پہلی دفعہ یہ فیلنگ آئے گی کہ میں جو معاف کر رہی ہوں تو مطلب اس نے یہ کچھ کر دیا اور میں چھوڑ دوں اس کو. تو آپ اس کو کس طرح چھوڑ رہی ہیں؟ فزیکلی چھوڑ رہی ہیں، مینٹلی چھوڑ رہی ہیں؟ مینٹلی. فزیکلی تو ویسے ہی کوئی ہاتھ نہیں آ رہا آپ کے. مینٹل جو ٹارچر آپ نے اپنے لیے کریٹ کیا اس سے آپ نکل رہی ہیں. یو اسٹل مے بی سرچنگ ٹو انڈرسٹینڈ وائی سم ون واز سو کروئل ٹو یو.
یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، کیوں ایسی زیادتی کی؟ میں نے تو نہیں اس کے ساتھ کچھ بھی کیا تھا، میں تو اس کے ساتھ اچھی طرح رہنا چاہ رہی تھی یا اچھی طرح معاملات کرنا چاہ رہی تھی. یو کین اسٹل انجوائے لائف، فیملی، فرینڈس اینڈ ناٹ انوائٹ اے ہرٹ میموری ایوری ویئر یو گو. ابھی تو کیا ہوتا ہے، آپ پہاڑوں پہ گئے، مری گئے ہیں، تو آپ کو یاد آ گیا کہ وہ ایک دفعہ میں گئی تھی تو فلاں شخص میرے ساتھ تھا اور اس نے یہ جملہ بولا تھا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی. بارش ہے، پکوڑے کھا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے پکوڑے بنائے تھے تو فلاں شخص نے اس میں سے نقص نکال دیا تھا. یا جب ہم انجوائے کر رہے تھے فیملی کے ساتھ کہیں گئے تھے تو وہی بات ہے، میرے پیرنٹس نے لڑنا شروع کر دیا تھا. جہاں ہم جاتے ہیں وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ وہ بیگیج ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ان باتوں کو بار بار یاد کر کے دہرا رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ اس میموری کو، ٹھیک ہے ایک میموری تھی پاس کی، لیکن آپ آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. جو کرنے والے کام ہیں اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی دیر آر نو ڈو اوورس، یو کین لیو ان پریزنٹ اور فیوچر. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آپشن رکھی ہوتی کہ ہم پاس میں جاتے تو ہم جا کر ان معاملات کو زیادہ اچھا ہینڈل کر لیتے، ان سکلز کو واپس جا کر اپلائی کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آپشن نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں آپشن نہیں دی تاکہ ہم آگے بڑھنا سیکھیں، اپنے پریزنٹ مومنٹ پہ کام کریں. بیسیکلی forgiveness جو ہے that's the epitome of self compassion. بالکل سیلف کمپیشن اس کی پیک ہے اس کی. گریف کو ہم نے دیکھا، اب ہم اگلے سٹیج پہ آتے ہیں. اب ہم اپنے آپ کو اندر اور باہر سے دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے اور میرے باہر کیا ہو رہا ہے. جیسے اندر میرے بلاکس کون کون سے ہیں، میرے دکھ کون کون سے ہیں، سیریس بلیڈز کہاں پہ ہیں، سکارز کہاں پہ ہیں. ویپنگ وونڈز ہوتے ہیں. ویپنگ وونڈز کیا ہیں کہ جی یا تو لگاتار وہ ابھی بھی دکھ ہیں جو میں نے ہیل نہیں کیے، یا کچھ ایسے بھی وونڈز ہوتے ہیں وہ دوبارہ جلدی سے خراب ہو جاتے ہیں. مطلب وہ ہیل ہو گیا لیکن جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو اسکن کا کوئی ایسا انفیکشن ہوتا ہے، سیزنل الرجیز ہوتی ہیں کہ فلاں سیزن میں یا وہ میں نے کوئی پروڈکٹ یوز کر لی تو اس کے ساتھ دوبارہ سے یہ شروع ہو گیا. یہ وہ ویپنگ وونڈز ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جن کو آپ کو بار بار ڈریسنگ کی طرف لے کر جانا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ہی نیچر کا ٹراما ہے، ایک ہی نیچر کی وہ کوئی چیلنج رہا ہے ان کی لائف میں، لیکن کسی کے لیے وہ سکار بن چکا ہے. وہ کہتی ہے میں نے چھوڑ دیا اس کو. کسی کا ویپنگ وونڈ ہے. سملر سچویشن ہے. بہن بھائی بھی ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ ایک ہی گھر میں اور ایک ہی گھر میں کوئی ابیوسو سا ماحول ہے. جیسے آپ دیکھیں ڈیورس ہوئی بھی ہے پیرنٹس کے درمیان، سنگل پیرنٹ ہیں، اس میں بھی تو بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں. تو ان میں سے کوئی ایک دو بہن بھائی ہیں وہ نارمل لگ رہے ہوتے ہیں، ایک دو بہن بھائی جو ہیں ان کے چیلنجز نظر آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آؤٹر ورلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایٹیٹیوڈز ہمیں مل رہے ہیں، کون کون سے کانسٹنٹ ریمائنڈر مل رہے ہیں. ہماری سیلف اسٹیم کو بھی لو کیا جا رہا ہے تو وہ ہمارے لیے معاف کرنا مشکل ہو رہا ہے، ہم نہیں آگے بڑھ پا رہے. یہ جو آپ نے بلاکس کہا ہے مطلب یہ آپ وہ کہہ رہی ہیں جو میموری بلاکس ہوتے ہیں یا جسے ہم فریز میں چلے جاتے ہیں؟ دیر ٹائمز آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس چیز کا امپیکٹ کیا ہے. دونوں ہیں. جیسے ایک وہ بلاک ہوتا ہے کہ جب ہمارے لیے کوئی بات بہت پینفل ہوتی ہے تو ہماری میموری نے اس کو بلاک کیا ہوتا ہے. اٹ از دیئر. اس کو پھر سائیکو انالیسس سے نکالا جاتا ہے اور اس کی ہیلنگ کروائی جاتی ہے. کئی دفعہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے نا جو بہت آپ کے سب کانشیس میں وہ آپ کو پرابلم میں رکھتی ہے تو پھر اس کو ہیل کروایا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے بلاکس بھی ہوتے ہیں جو ہمارے مینٹل بلاک ہیں کہ بھی میں نے اس بات کو نہیں ایکسپٹ کرنا، میں نہیں بس چھوڑ سکتی. تو اپنے بلاکس کو بھی مینج کرنا آنا چاہیے. اصل ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ جیسے سورہ الفجر میں آتا ہے نفس مطمئنہ. معاف کرنے سے انسان کے اندر وہ سکون کی کیفیت آتی ہے کہ پھر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے بہت سال پہلے مجھے کسی ایک شخص سے کوئی مسئلے مسائل ہو رہے تھے، فرکشن ہو رہی تھی. میں نے اپنی کسی فرینڈ سے ڈسکس کیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم یہ کرو اور ایسے چیک رکھو اور فلاں کو ایسے انفارم کرو اور پھر یہ کام اس طرح دیکھو اور اس طرح کرو. میں نے میرا خیال میں کوئی 5 گھنٹے کیا اور میں اتنی تھک گئی. اس نے مجھے کہا کہ تمہیں اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے ان ٹیکنیک سے.
لیکن لٹرلی مجھے لگ رہا تھا میری کوئی قرآن کلاس ہے میں وہ نہیں اٹینڈ کر پا رہی, میری نمازیں ہیں وہ خراب ہو رہی, کیونکہ میں نا لگاتار اسٹار پلس ڈرامے کی کوئی ہیروئن لگ رہی تھی کہ میں لگاتار پلاننگ ہی کر رہی ہوں اس انسان کے بارے میں, اپنی طرف سے بچاؤ کر رہی ہوں, اس کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہی. تو میں نے آخر میں سوچا اٹس ناٹ ورتھ اٹ, اٹس ناٹ ورتھ اٹ. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو زندگی دی ہے اس سے بہتر ہے جس انسان نے جو کام کرنا ہے وہ کرے, میں اپنا فوکس پہ رہوں گی کہ میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. وہ انسان جو میری زندگی میں زہر لے کر آ رہا ہے, مجھے تنگ کر رہا ہے, نیگیٹو پالیٹکس پہ جا رہا ہے, وہ کرتا رہے. تو میں نے اپنی فرینڈ کو بھی کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہینڈز اپ, میں نہیں کر سکتی, دس از ناٹ می. میں نے اس لیے نہیں قرآن پڑھا تھا کہ میں ان معاملات میں الجھ کر اپنی زندگی کو ضائع کروں. لیکن اس کے لیے بہت اسٹرانگ باؤنڈریز چاہیے. باؤنڈری کو آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دینا پڑتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے.